نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ و من والہ نے اپنا فضل فرمایا، میرے اور آپ کے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک نے عظیم کتاب بھیجی، قرآن پاک۔ اور اس قرآن پاک کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ آسانی فرما دی۔ دنیا کی پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ کسی کتاب کے حفظ کرنے والے ملے آپ کو، لیکن ماشاءاللہ اللہ جل شانہ من والہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا، اس کا 7 سال کا حافظ بھی ملے گا، 70 سال کا حافظ بھی ملے گا۔ اور اللہ نے آسانی وعدے کر دی، اس کے سیکھنے پر وعدے کر دی ہے۔ جو سیکھے گا اس کو اور اٹکے گا، اس کو پڑھنے والے سے زیادہ 2 اجر ہے، ایک اس کے اٹکنے کا اور ایک اس کے پڑھنے کا، دقت اٹھانے کا، مشقت اٹھانے کا۔ الفاظ نہیں نکل رہے زبان سے، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہے اور ہار نہیں مان رہا۔ کیا عرض کرے، علماء کرام جو ہمارے نظام درسی کے اندر جو نظام ہے ہمارا، اس کے اندر کتاب ایک پڑھتے ہیں قدوری۔ یہ کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے، درس نظامی کی کتاب ہے، اس میں عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور تھا، مزدوری کرنے گیا، میاں بیوی دونوں اکیلے تھے، کھیڑا نام تھا اس کا، مزدوری کے لیے گیا، مزدوری کر کے کچھ پیسے ہاتھ آ گئے۔ اب اس کا خیال تھا کہ میں روٹی دانا اناج کچھ لیتا ہوں، پھر گھر جاؤں گا لے کے۔ تو راستے میں ایک شخص قرآن لے کے کھڑا ہوا تھا، غالباً یہ 3 صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ قرآن لے کے کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا ہدیہ کرتے ہو قرآن کا؟ اب اس نے سوچا کہ یہ تو میں جا رہا تھا کھانا لے کے لیے کہ اناج کو لے کر جاؤں گا گھر پہ، اب قرآن سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا چل بھائی، یہ جو کمائی میں نے لی یہ تو لے لے اور قرآن مجھے دے دے۔ اب خوشی خوشی گھر آیا، گھر آ کے بیوی کو سنایا کہ آج کی مزدوری سے جو پیسے ملے تھے، لانا تو میں نے تیرے اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تھا، لیکن اللہ کی شان میرے سامنے کسی نے یوں قرآن پاک ہدیے کے لیے رکھ دیا، میں نے دام اس کو دے دی، اس سے میں نے ہدیے لے کے قرآن پاک لے کے آ گیا۔ بیوی نے کہا بہت ہی اچھا کیا۔ وہ ایک بڑی اللہ والی وہ تھی کہ بہت ہی اچھا کیا۔ اب دونوں کو پریشانی ہو گئی تھی، رات کافی، عشاء کا وقت بھی گزر چکا تھا، تو دونوں کو پریشانی ہوئی کہ اپنی جھگی میں رکھے کہاں اس کو۔ کوئی جگہ بھی ایسی نہیں تھی اونچی، تعظیم تو کرنی تھی لیکن جگہ بھی کوئی ایسی اونچی نہیں تھی جہاں رکھ سکتے وہ۔ تو اللہ کی شان، میاں جی کا بھی پتا تھا، علاقے کے میاں جی بھی اب سو چکے ہوں گے، ان کے پاس جا کے فتویٰ لینا بھی ممکن نہیں ہے، ان سے رائے بھی لینا ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن کی محبت میں آدھی رات بیوی نے اس کو سر پہ اپنے رکھا اور شوہر سویا، اور آدھی رات شوہر کھڑا ہوا، اس نے قرآن کو ادب کے طور پہ سر پہ رکھا، اتنے بیوی سوئی، اور اس میں دوسرے دن پھر صبح ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی تو اللہ کی شان، اللہ کے کلام کی محبت، اللہ کے کلام کی تعظیم اور اللہ کے کلام کا جو جذبہ تھا، اس نے دونوں کو رات سر پہ قرآن رکھنے کی برکت سے حافظ قرآن کر دیا، اور پورا قرآن جہاں سے کہیں وہ سنا رہے۔ آج عقلیں اس بات کو نہیں مانتی، دلیلیں ہمارے پاس اس چیزوں کو نہیں قریب آنے دیتی، لیکن اللہ جل شانہ و من والہ کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ و من والہ فضائل سے بھر دیا قرآن کو، بھر دیا قرآن۔ سورہ ملک پڑھو، قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لو، سارے دن کی ذمہ داری اللہ جو ہے وہ اپنے سر لیتے، سارے کاموں کی، ساری حوائج پوری ہو جائیں گی اس کی۔ اور سورہ رحمان کا اہتمام اللہ پاک قیامت کے دن یاد دلائیں گے۔ تو اس سورت کو پڑھا کرتا تھا، لے آج میری زبان میں سن، اور پھر اللہ جل شانہ من والہ سورہ رحمان سنائیں گے۔ کوئی ایک چیز اس کے اندر رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت اگر کوئی اہتمام سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بری نظر سے بچائیں گے۔ دوسرا، اللہ جل شانہ من والہ جتنی بھی خرافات ہیں، جنات ہیں، بھوت پریت ہیں، ان سب سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔
آیت الکرسی کا اہتمام کر لیتا. اوفو، میں نے آیت الکرسی کے فضائل جو تقریباً پڑھے ہیں وہ 25 سے زیادہ تھے جو میں نے پڑھے ہیں فضائل. کچھ عرض کر دیتا ہوں. یہ فرمایا کہ جو اہتمام کرے گا سورہ یاسین کا صبح پڑھنے پہ، اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو تو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بھوک کی حالت میں پڑھے گا، اللہ پاک بھوک کے تقاضے کو ختم فرما دیں گے اور پیٹ سیر ہو جائے گا. راستہ گم ہو گئے، راستہ تلاش کرنا ہے، اس کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک راستہ عطا فرما دیں گے. اولاد اللہ کسی کو مرحمت فرما رہے ہیں، اولاد کے جننے میں جو ہے مشکل ہے، اگر اس کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا جائے، اللہ رب العزت اس کو اولاد کی جننے میں جو آسانی فرمائیں گے. ایک سینکڑوں بھرے پڑے لائن لگی ہوئی ہے کہ کس کس کے اہتمام پر اللہ رب العزت کیا کیا عطا فرمائیں گے. ہمیں صرف اللہ پاک اس کا شوق نصیب فرما دے، اور جب شوق آ جاتا ہے تو معاملات بھی پھر اللہ کی طرف سے ویسے ہی آتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے وقت میں جب جوانی تھی تو اس وقت کبھی خط آیا کرتا تھا باہر ممالک سے، کسی بچے کا، کسی بھائی کا. اوہ ہو، خط کو ایک دفعہ پڑھا جاتا تھا، 2 دفعہ پڑھا جاتا تھا، 3 دفعہ پڑھا جاتا تھا اور خوب چوما جاتا تھا اس کو. یہ میرے بیٹے کا، میری بیٹی کا خط آیا بیرون ممالک سے، بہت دور سے آیا. یہ اللہ کا کلام ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ آنکھوں سے چوم رہے اور آواز لگا رہے ہیں، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی. کسی نے پوچھا، کہنے لگے کہ یہ کیفیت آپ کی کیوں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جب بندے کو اللہ سے بات کرنی ہے تو نماز میں کھڑا ہو جائے، اور جب اللہ کی بات سمجھنی ہے، اللہ کی بات سننی ہے تو قرآن پہ بیٹھ جائے، قرآن شروع کر دے. تو یہ اللہ کی بات سن رہا ہے. حضرت عمر فاروق. اچھا، اب عمل کا مسئلہ آئے گا. قرآن پاک میں نے پڑھا، یہ قرآن پاک اگر جیسے ڈاکٹر کا نسخہ ہے کوئی، فرض کریں اس نے ہمیں ایک پرسکرپشن دی لکھ کے، یہ دوائیاں اس ترتیب سے استعمال کرنی ہے. اب ہم اس پرچے کو خوشبو میں لپیٹتے ہیں، جزدان میں لپیٹتے ہیں، تعویذ میں ڈالتے ہیں اور بڑا سا بنا کے اپنے گلے میں لگاتے ہیں. بولے بھائی شفا ہوگی اس سے؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ممکن ہی نہیں. اسی طرح قرآن پاک کو میں چوموں، برکت ہے اس کے اندر، اس کی سطروں پہ ہاتھ پھیروں گا، اس کے صفوں پر ہاتھ پھیروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہے، بینائی کی تازگی ہے، سینکڑوں فوائد ہیں. لیکن اگر میں اس کا اہتمام کروں کہ اس کو میں سمجھ بھی لوں، اگر میں نے اس کو چوم کے رکھ دیا اور اس کو سمجھا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا، میں نے کیا بات بتائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عربی دان ہیں، عرب خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، اور عربی پڑھنا تو ان سے بہتر کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا. قرآن پڑھنے میں 13 سال لگے. کسی نے کہا حضرت آپ تو عرب خاندان کے تھے، اگر آپ فجر کے بعد شروع کرتے تو آپ ظہر تک تو پورا کر لیتے، کیا مشکل تھا؟ 13 سال آپ کو کیوں لگے؟ فرمانے لگے جس آیت کو پڑھتا تھا جب تک وہ میرے عمل میں نہیں آ جاتی تھی میں اپنا سبق آگے نہیں بڑھاتا تھا. ابو درداء رضی اللہ عنہ جاتے ہوئے کسی نے پوچھا آپ کا قرآن کون سا ہے؟ صحابی نے کہا وہ جا رہا ہے ہمارا قرآن. یعنی جو کچھ قرآن پاک میں ہے ابو درداء کی زندگی میں دیکھ لو رضی اللہ عنہ. یہ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت کا احسان ہے. اس کا اہتمام کرنا، ساری زندگی کے اندر کوشش کرنا. یہ بیٹا حافظ ہوا، یقین مانے اتنی مشقتیں آتی ہیں اس کے لیے، لیکن پھر اللہ نے اجر کیا دینا ہے؟ وہ تاج دیں گے جس کی سورج سے زیادہ روشنی ہوگی قیامت کے دن. اور صاحب قرآن سے کیا کہا جائے گا؟ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا. صاحب جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا آخری مقام ہوگا جنت کا. ایسا تھا. اور اللہ جل شانہ من والو شوق اور الولا جذبہ نصیب فرما دے تو گھروں کے اندر اس کی برکتیں آ سکتی ہیں، آسانی سے آ سکتی ہیں. میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں وہ لوگ جو پکی عمروں میں 55-56 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس میں قرآن کا شوق رکھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے اور قرآن زبان سے ادا نہیں ہو رہا. اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا جب ہمیں اتنا پیار آتا ہے ان کو دیکھ کے. اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. دیکھو الفاظ چڑھ نہیں رہے پھر بھی کوشش کر رہے ہیں. مولانا ایک واقعہ عجیب بتاتے، کہتے ہیں ہمارے یہاں ہمارا ایک چرواہا تھا بکری کا، تو اللہ کی شان اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں ہم نے غسل وغیرہ دیا، ہم نے دفنا دیا. قبر سے ایسی خوشبو پھوٹی، مٹی سے ایسی خوشبو پھوٹی، پورا قبرستان مہکا ہوا تھا. ہم ان کی جو بیوہ تھی ان کے پاس گئے. ہم نے کہا ماں جی بابا کا تو اللہ پاک نے بڑا شاندار معاملہ کیا، خوشبو بکھری ہوئی ہے کل سے قبرستان میں، بابا کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. اماں کہنے لگی بھائی اس کی قبر سے خوشبو نہیں آئے گی تو کس کی قبر سے آئے گی؟ کیا مطلب؟
کہ یہ قرآن پڑھنا جانتا نہیں تھا، لیکن روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آتا تھا، قرآن کو کھولتا تھا، ایک سپارہ جو ہے اس کی پہلی آیت کے اوپر انگلی رکھتا تھا اور کہتا تھا اللہ سائیں تساں ہیوی سچ فرمایا ہے، اللہ سائیں تساں ہیوی سچ فرمایا ہے، اللہ سائیں تساں ہیوی سچ فرمایا ہے۔ یہ کرتے کرتے پورا سپارہ پورا کرتا تھا اور چوم کے اس کو رکھ دیتا تھا۔ پڑھنا نہیں آتا تھا، سمجھنا نہیں آتا تھا، لیکن دل میں کیونکہ جذبہ تھا، تصدیق کر رہا تھا اللہ کے کہے گی، اللہ کے فرمان کی تصدیق کر رہا تھا۔ اس تصدیق پر اللہ نے یہ معاملہ تھا جو یہ تو وہ شخص ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ ایسا پیار اور لاڈ کا معاملہ کر رہے ہیں۔ جو پڑھا ہوگا، جو سمجھا ہوگا، جس نے عمل کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ میری تو ایک درخواست ہے، سب سے درخواست ہے، یہ نیت کر لیں اپنی نسل میں سے کسی ایک کو انشاءاللہ حافظ قرآن ضرور بنائیں گے نا انشاءاللہ، ایک کو ضرور بنائیں گے، اس کا اہتمام ضرور۔ ہماری یہ جو شفاعت کا معاملہ ہے نا کہ اس کی مغفرت جو ہے، یہ مغفرت اوپر کی طرف سے نا 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو جائے گی، یہ جو حافظ قرآن ہے اس کے قرآن کی برکت سے اللہ پاک 10 نسلوں کی جو حفاظت فرمائیں گے، جہنم سے خلاصی نصیب فرمائیں گے ان کو۔ کون ہے؟ اوپر والے، ماں باپ، نانی نانا، دادی دادا، پڑ نانی پڑ دادا، یہ اوپر کی طرف سلیب جا رہی ہے، نیچے کی طرف نہیں ہے، یہ برکت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ نیت کر لیں، خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ اہتمام کریں قرآن کا، چاہے ایک صفحہ پڑھیں، چاہے ایک سورت پڑھیں، چاہے ایک آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، 3 آیت پڑھیں، اہتمام کریں گے۔ اور قرآن کا آخری معجزہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب تک زبان سے صحیح لفظ نہیں نکلتا وہ لفظ اس کو اٹکائے رکھتا ہے، بار بار کوشش کرے گا ادا کرنے کی، بار بار کوشش کرے ادا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آخری دفعہ اس کی جو ہے زبان سے وہ لفظ نکلوائی دیتی ہے۔ من سجیل، من سجیل، اب وہ ہمارے ساتھی نہیں کہہ پا رہے، من فجیل کہہ رہے ہیں۔ 65 ایئرس کے تھے، ہمارے ساتھ جماعت پہ چل رہے تھے، ہم مذاکرہ کر رہے تھے، سیکھنا سکھانا کر رہے تھے، من سجیل کہہ نہیں پا رہے تھے، من فجیل کہہ رہے تھے۔ اللہ کی شان، جب ہمارا چلہ مکمل ہوا ہے تو ان کی زبان سے بھی من سجیل نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ پاک نے اپنی برکت رکھی ہے۔ محبت جتنی کریں گے انشاءاللہ اس کو چومنا، ہم نے یہ سروں پر لے کر بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ بیماروں کو کھول کر ہوا دینے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے۔ اور انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہمیں رفع درجات نصیب فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔